اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے غزہ پر فوجی قبضے کے متنازع منصوبے کے بعد اسرائیل کے غزہ پر تازہ حملے۔ اسرائیلی منصوبے میں غزہ پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول، حماس کو غیر مسلح کرنا، غزہ کو اسلحے سے پاک کرنا، یرغمالیوں کی زندہ یا مردہ حوالگی، حماس اور فلسطینی اتھارٹی کے بغیر سول انتظامیہ کے قیام کی تجویز شامل۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ پر حکمرانی نہیں بلکہ اپنی سلامتی یقینی بنانے کے لیے غزہ پر کنٹرول چاہتے ہیں۔ حماس کا اسرائیلی جارحیت کا جواب بھرپور مزاحمت سے دینے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات غزہ جنگ بندی مذاکرات پر شب خون قرار۔ کہا نیتن یاہو یرغمالیوں کو اپنے مفادات پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل سے غزہ پر قبضے کا منصوبہ فوری روکنے کا مطالبہ۔ انسانی حقوق کمشنر وولکر ترک نے اسرائیلی منصوبہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے منافی قرار دے دیا۔ کہا اسرائیلی فیصلہ طے شدہ دو ریاستی حل کی تکمیل اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے خلاف ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا اسرائیل سے فیصلے پر فوری نظرثانی کا مطالبہ۔ کہا مجوزہ اقدام سے غزہ میں خونریزی بڑھے گی اور یہ تنازع کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی میں مددگار نہیں ہوگا۔ ترکیہ کی غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے اسرائیلی فیصلے کی شدید مذمت۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیلی منصوبے کا نفاذ روکنے کی ذمہ داری نبھائے۔ اسرائیل جنگی منصوبے ترک کر کے جنگ بندی پر اتفاق کرے۔ آسٹریلیا کی اسرائیل کو غزہ پر فوجی قبضے سے باز رہنے کی تاکید۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دے۔ دو ریاستی حل ہی پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ زرتاج گل بطور پارلیمانی لیڈر، احمد چٹھا بھی ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اسمبلی قواعد کے مطابق ممبران کی نااہلیت سے ایوان کو آگاہ کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، میں کرپشن پر حقائق سامنے لاتا ہوں، اس لیے یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں۔ 3 سال میں 2000 ارب روپے کا اسکینڈل سامنے آیا۔ اسکینڈل میں پی ڈی ایم کی پہلی اور موجودہ حکومت ملوث ہے۔ 500 ارب روپے سے زائد شوگر مل کا اسکینڈل ہے۔ ان اسکینڈلز پر نیب آنکھیں بند کر سوئی رہی۔ جیو ٹی وی ایک بار پھر لا رہا ہے سب سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا میوزک مستی مقابلہ پاکستان آئیڈل۔ تو اپنا فون اٹھائیے، اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں اور فوری طور پر اپنی آڈیشن ویڈیو اپلوڈ کریں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف سے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود کی بندش کے باعث پاکستان کو مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ مارکہ حق کے بعد فضائی حدود کی بندش سے نقصانات کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بتایا، بھارتی طیاروں کی پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگائی گئی۔ بھارت نے بھی پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ پاکستان کی فضائی حدود بند کرنے سے یومیہ 100 سے 150 بھارتی طیارے متاثر ہوئے۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود کی بندش سے 24 اپریل سے 30 جون تک 4.1 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ وادی حنزہ میں گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز۔ دریائے حنزہ میں پانی کی سطح بلند۔ دریائی کٹاؤ سے گزشتہ رات مورخون اور گرچا کے مقامات پر شاہراہ قراقرم کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان اور چین کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت بند۔ شاہراہ سوست اور گلمت سیکشن پر بھی ٹریفک معطل۔ راستوں کی بندش کے باعث شاہراہ کی بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا۔ گلگت شندور روڈ خلطی کھٹم کے مقام پر دریائی کٹاؤ کے باعث 12 روز سے بند۔ تحصیل پھنڈر اور گوپس میں خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی قلت۔ ایڈیشنل ڈی سی کہتے ہیں 3 روز سے سڑک کی بحالی کا کام جاری ہے۔ پہاڑ کاٹ کے روڈ بحال کرنا ہے، کافی وقت لگ سکتا ہے۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شاہراہ قراقرم کی بحالی کے لیے متعلقہ ادارے مورخون روانہ کر دیے گئے۔ سکردو میں کشتی الٹنے کے واقعے میں لاپتہ 2 سیاحوں کی تلاش جاری ہے۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ شہر تونسا میں بیٹ اشرف کے 15 موضوعات پر
سیلابی پانی اب تک نہ نکالا جا سکا، مسلسل پانی جمع رہنے سے کئی مکانات گر گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی جمع رہنے سے علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے، جبکہ جلدی امراض بھی بڑھ رہے ہیں۔ پانی جمع ہونے سے فصلیں اور جانوروں کا چارہ بھی تباہ ہو گیا۔ کمشنر توسا کا کہنا ہے کہ نقصانات کا جائزہ کے لیے اگلے ماہ سروے کیا جائے گا۔ اس وقت سیلابی پانی موجود ہے، سروے کرنا ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا مس انفارمیشن کے خاتمے کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت پر زور۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے سے جعلی مواد اور مس انفارمیشن کا معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا ہے۔ جب اے آئی کو زیادہ فروغ نہیں ملا تھا، اس وقت مس انفارمیشن کا معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا۔ ہم نے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا۔ اس ڈپارٹمنٹ میں جدید سافٹ ویئر کے ذریعے فیک مواد کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے آپریشن بنیان مرصوص میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے کردار کی تعریف کی۔ کہا، یہاں سے دشمن کو واضح پیغام گیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ قاسم اور سلیمان کا نائب بنا ہوا ہے، لیکن کارڈ گم ہو چکا ہے۔ برٹش پاسپورٹ پر دونوں نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ سلیمان اور قاسم کو پاکستان آنے سے حکومت نہیں روک سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا ویزا نہ ملا تو سلیمان اور قاسم مزید کوشش کر لیں گے۔ طلال چودھری سے بھی ویزا کے لیے رابطہ کر لیں گے۔ MWM کا 40 مارچ ملتوی کرنے کا اعلان۔ شیعہ علماء کونسل اور MWM کا 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر طلال چودھری نے کہا کہ سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے بذریعہ سڑک جانا ممکن نہیں۔ عراقی ویزے کی مدت میں 60 روز تک توسیع ہوگی۔ جن کے عراق کے ویزے جاری ہو چکے، حکومت انہیں رعایتی ٹکٹ دلائے گی۔ سرحد پر موجود طلباء کو بغیر رکاوٹ ایران میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ NWM کے رہنما علامہ سید احمد اقبال رضوی نے کہا کہ گورنر سندھ کو مطالبات پورے کروانے کے لیے ضامن بنا دیا ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ جو راستہ حضرت امام علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزوں کی زیارت کی جانب جا رہا ہو، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ گزشتہ دنوں وزیر داخلہ محسن نقوی نے اعلان کیا تھا کہ رواں سال 40 کے لیے زائرین براستہ بلوچستان، ایران یا عراق نہیں جا سکتے، جس کے بعد مجلس وحدت مسلمین نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی خدمات کو سراہا، دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور تعاون پر گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، آسٹریلوی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں IT، سیاحت، سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ حکومت پنجاب سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر ممکنہ معاونت کرے گی۔ پاکستان کی آسٹریلیا کے ساتھ بڑھتی اسٹریٹجک شراکت داری میں پنجاب بھی شامل ہے۔ چھبیس نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات میں سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کی 6 مقدمات اور سنم جاوید کی 2 مقدمات میں درخواست ضمانت خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے ریمارکس دیے، 8 ماہ سے ملزمان کی عبوری ضمانتوں کے باعث مقدمات التوا کا شکار ہیں، تفتیش مکمل نہیں ہو رہی، نہ چالان داخل ہو رہا ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا ملزمان جان بوجھ کر مقدمات کے ٹرائل میں تاخیر کر رہے ہیں۔ 8 ماہ ہو گئے، ملزمہ سنم جاوید عدالت میں پیش نہیں ہو رہی۔ عدالت نے علیمہ خان کی عبوری ضمانت میں 25 اگست تک توسیع کر دی۔ میاوالی میں CTD اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، 6 فرار۔ مفرور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ CCD حکام کے مطابق دہشت گرد پولیس اور دیگر اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے رائفلز، 2 دستی بم، گولیاں اور بارودی مواد برآمد۔ بنو کے علاقے ہوید میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے باعث تا حکم ثانی کرفیو نافذ۔ DPO سلیم عباس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی موجودگی پر سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن ہو رہا ہے۔ شہری کسی بھی مشتبہ فرد کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے یا مدد کرنے پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ جہاں بھی فورسز پر فائرنگ ہوگی وہ عمارت گرا دی جائے گی۔ بنو کے تھانہ بکا خیل کی حدود تختی خیل بکا خیل میں فرنٹیئر کورٹ چیک پوسٹ پر کوڈ کاپٹر ڈرون حملہ۔
ایک اہلکار شہید، 3 زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد فرنٹیئر کور اور پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت۔ بورے والا میں میجر طفیل محمد کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل علی اقبال نے شہید کی قبر پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ آصف زرداری نے کہا، میجر طفیل محمد کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے، قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ہم اپنے عظیم ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، میجر طفیل محمد شہید نے دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملا کر سبز ہلالی پرچم کو سرخرو کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میجر طفیل شہید کو خراج عقیدت۔ کہا، میجر طفیل شہید کی جرت اور بہادری کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فیلڈ مارشل چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نیول اور ایئر چیف کا میجر طفیل لکشمی کو خراج عقیدت۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مالی سال 2024-25 کے گوشوارے طلب کر لیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ 29 اگست سے قبل گوشوارے جمع کرائیں، سالانہ آمدنی، اخراجات، فنڈنگ ذرائع اثاثے اور واجبات کی تفصیلات دی جائیں۔ نیلم جہلم منصوبے میں خرابی سے 35 ارب روپے کا نقصان ہو چکا۔ نیسپاک حکام کی سینٹ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، بتایا بجلی پیدا نہ ہونے سے بھی 100 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ نیلم جہلم منصوبے کا ہیڈ ریس ٹنل بیٹھ گیا ہے، جہاں سے ٹنل بیٹھی ہے وہ 5.5 کلومیٹر نیچے ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کنسلٹنٹ کا قصور ہے یا زمین ایسی ہے۔ معاملے کی انکوائری کے لیے 3 کمیٹیز بن چکی ہیں۔ کراچی فلیگ ہاؤس میں یوم آزادی کی تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، یوم آزادی فخر، شکر گزاری اور اتحاد کا پیغام لاتا ہے۔ مارکہ حق کے ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تقریب میں خصوصی بچوں کی جانب سے قومی نغموں پر ٹیبلوز پیش کرنے کو سراہا۔ کہا، خصوصی بچوں کے ساتھ جشن آزادی منانا اعزاز ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں گوادر میں پانی کے بحران پر فوری اور طویل المدتی اقدامات کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، گوادر میں پانی کی قلت کا مسئلہ ہر صورت حل کریں گے، تاخیر برداشت نہیں۔ وزیر اعلیٰ کی آبی پائپ لائن منصوبے 15 روز میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ قلت آب سے نمٹنے کے لیے چیئرمین جی پی اے کی سربراہی میں مختلف محکموں کے سربراہان پر مشتمل رابطہ کمیٹی قائم۔ کراچی میں لینڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی ایک اور فیکٹری میں لگی آگ پر 4 فائر ٹینڈر کی مدد سے قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق 4 منزلہ فیکٹری کی چھت پر موجود گتے کے رول میں آگ لگی تھی، وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ گزشتہ روز لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں قائم کپڑا ری سائیکلنگ کرنے کی فیکٹری میں آگ لگنے کے باعث عمارت گر گئی تھی۔ آگ لگنے کے بعد اور عمارت گرنے سے پہلے سینکڑوں افراد فیکٹری کے اندر موجود تھے جو اپنی مدد آپ کے تحت فیکٹری سے باہر نکلے۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی چودھری نعیم اعجاز کے گھر CCD کا چھاپا۔ ترجمان کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مطابق چودھری نعیم اعجاز کے گھر مطلوب ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا۔ ان ملزمان پر اغوا اور نازیبا ویڈیو بنانے کا الزام ہے۔ ملزمان سے متعلق تمام تفصیلات MPA چودھری نعیم اعجاز کے نوٹس میں ہیں۔ ان سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنے ڈیرہ انچارج کو پیش کریں۔ چودھری نعیم اعجاز کے ڈیرے کا انچارج دہشت گردی کے مقدمے میں نامزد ہے۔ ترجمان چودھری نعیم اعجاز نے کہا کہ CCD نے بغیر تحقیق کے گھر پر چھاپا مارا، بغیر وجہ شہریوں کے گھروں میں داخل ہونا غنڈہ گردی ہے اور بدماشی ہے۔ الزام لگایا سیکیورٹی گارڈز کی سرچنگ کا بہانہ بنا کر لوٹ مار اور نقدی لے جانا ڈکیتی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، خان یونس میں اسرائیلی فوج کی بمباری اور فائرنگ سے متعدد فلسطینی زخمی۔ وسطی غزہ میں بھی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائر کھول دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 98 فلسطینی شہید۔ جبری قحط سے 4 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ امداد حاصل کرنے کی کوششوں کے دوران اب تک 1706 فلسطینی شہید اور 12000 سے زائد زخمی ہو چکے۔
بیشتر افراد کو امریکی حمایت یافتہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے زیر انتظام امدادی تقسیم مراکز کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق جولائی کے آخر تک غزہ میں 5 سال سے کم عمر تقریباً 12,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کی عالمی تنظیم MSF کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد کی تقسیم کے دوران فلسطینیوں کا قتل انسانی وقار کی توہین ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے، احتجاج میں شریک ہزاروں افراد کا یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ نے غزہ پر فوجی کنٹرول کو متنازع منصوبہ یرغمالیوں کی موت کا پروانہ قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف نعرے، تل ابیب میں مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، پولیس کا واٹر کینن کا استعمال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر غزہ کے لیے پاکستان کی 18ویں امدادی سامان کی کھیپ روانہ۔ امدادی سامان میں خشک راشن پیک، ریڈی ٹو ایٹ کھانے اور ادویات شامل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی غزہ کے لیے مجموعی امداد 18 قافلوں اور 1815 ٹن تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کا غزہ کے عوام سے مسلسل یکجہتی کا عزم برقرار ہے۔ پاکستان خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے موقف پر قائم ہے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان کی غزہ پر فوجی کنٹرول کے متنازع اسرائیلی منصوبے کی مذمت۔ کہا، سلامتی کے پردے میں چھپ کر اسرائیل غزہ پر قبضے کو قانونی بنانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ غزہ کو بھوک اور پیاس سے مارنا جنگ نہیں، منظم نسل کشی کی بدترین مثال ہے۔ غزہ کے اسپتال بند، بچے نڈھال، ماں باپ بے بس۔ کیا یہی بین الاقوامی نظام انصاف ہے؟ اسرائیلی قیادت کو عالمی عدالت میں جواب دہ بنایا جائے۔ قومی کرکٹر حیدر علی کی مانچسٹر میں گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہائی۔ خاتون سے مبینہ زیادتی کا الزام، پولیس نے 2 ہفتے بعد دوبارہ طلب کر لیا۔ برطانیہ چھوڑنے پر پابندی، واقعہ پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم کے حالیہ دورہ انگلینڈ کے دوران پیش آیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹر حیدر علی کو معطل کر دیا، قانونی مدد فراہم کی جائے گی۔ کمبوڈیا نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ کمبوڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ کے ساتھ سرحدی تنازع رکوانے میں صدر ٹرمپ نے بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ لاہور سے خبر دیں گے، جہاں سیکورٹی فورسز نے بھارتی ڈرون مار گرایا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے لاہور کے نواحی علاقے منافع میں بھارتی ڈرون مار گرایا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستانی حدود میں بھارتی ڈرون کی مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی تھی، جس پر فورسز نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ ایک سرویلنس ڈرون تھا اور اس میں کوئی بارودی مواد موجود نہیں تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرون کو حساس اداروں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس کی مکمل جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پولیس ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے لاہور کے نواحی علاقے منافع میں بھارتی ڈرون مار گرایا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی حدود میں بھارتی ڈرون کی مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی، جس پر فورسز نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ سرویلنس ڈرون تھا اور اس میں کوئی بارودی مواد موجود نہیں تھا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرون کو حساس اداروں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس کی مکمل جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں راحت فتح علی خان کی مارکہ حق جشن آزادی کانسرٹ میں پرفارمنس، قوالیوں اور ملی نغموں پر ہزاروں شرکاء جھوم اٹھے۔ اور پاکستان کے نامور کلاسیکل گائک جاوید بشیر آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں۔ جاوید بشیر کئی بھارتی فلمز میں بھی آواز کا جادو جگا چکے ہیں۔